اب ہم دیہات کے لوگوں نے عید پہ تو شب راتوں پہ گھر ہی چلے جانا ہوتا ہے. اب کیونکہ میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں، جلال پور پیر والا سے ہوں، آپ یقین کریں کہ جو ملتا تھا نا، بجٹ کی آنے کی امید تھی، ہر کوئی یہ سوال پوچھتا تھا کہ ساڑھے واسطے کی ہے، ساڑھے واسطے کیا ہے، ساڑھے واسطے کی ہے ان بجٹ، یہ کسان پوچھ رہا ہے. تو آپ نے جتنی اس سپیچ کا انالیسس کیا، بیٹھ کے اس کو پڑھا، ریڈ آؤٹ کیا، کیا اس کسان کے لیے جو بار بار جواب پوچھ رہا تھا، جو متاثر ہے، وہ بھلے گندم کا کسان ہو، کپاس کا ہو، گنے کا ہو، چاول کا، متاثر ہے، اس کو نہیں ملا وہ جو ملنا چاہیے تھا، تقریباً مر چکا ہے، مطلب میرے منہ میں خاک پر یہ حقیقت ہے. کیا اس بجٹ کے لیے اس بلبلاتے، اس روتے، اس تڑپتے کسان کے لیے کچھ ہے؟ میں آپ سے دوبارہ سادہ زبان میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ دیکھو، آج جو کچھ بھی ہے، وہ جو کہا گیا ہے، یہ تو وعدے بعید ہے نا. یہ تو پلاننگ ہے کہ اس برس ہم یہ کریں گے، اگلے برس ساور میں، ٹھیک ہے نا. جو یہ قومی اقتصادی سروے آپ نے کل پیش کیا ہے، اس میں آپ نے خود یہ بات تسلیم کی ہے کہ گندم، چاول، گندم 9% کم ہوئی ہے، چاول 2% کم ہوا ہے، مکئی 16% کم ہوئی ہے، کپاس 31% کم ہوئی ہے. اوور آل یہ میجر کراپس میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور ہر کراپ میں ڈپ آیا ہے. اوور آل جو ایگریکلچر میں گروتھ کہہ لیں، یا اس کی پروڈکشن کہہ لیں، یا بوئنگ سوئنگ کہہ لیں، وہ 14% کم ہوئی ہے پچھلے سال میں. یعنی کسان نے 14% کم بوائی کی ہے. کیوں کرے؟ اس لیے کہ وہ اس میں اپنے لیے کوئی منافع نہیں دیکھتا. اللہ بھلا کرے آپ کا. اس کو بلکہ یہ ہے، میں نے کل میں گھر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا یار دیکھو، آج کل تو سیاست کے بارے میں کیا بات کر رہی، ہائیبریڈ سیاست ہے، تو ہائیبریڈ کو سمجھیں گے تو پھر سیاست پہ بات ہوگی. چلو یار ذرا تھوڑا سا اکنامکس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں، کل بجٹ بھی پیش ہونا ہے. بخدا پتہ میرا تو یہ ایریا ہی نہیں ہے نا. میرا ایریا تو ہے سیاست یا امور خارجہ. تو میں نے کل کہا کہ نہیں یار، چلو میں نے بھائی اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک ایک لفظ سنا قومی اقتصادی سروے کے بارے میں، جو کچھ وزیر صاحب فرما رہے تھے، اور جو ان سے سوال جواب، اور جو ان سے سوال جواب. ٹھیک. اب اس میں وہ کیٹیگوریکلی کنسیڈ تو کرتے ہیں کہ ہاں زراعت میں نقصان ہو، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بڑے سٹل انداز میں یہ کہا بھی نہیں، لیٹس بی فیئر ٹو ہم، لیکن بڑے سٹل انداز میں موسمیاتی تبدیلیوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے. تو ژالہ باری وغیرہ نہیں ہوگی. وزیر صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ، اور بڑے انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے ہاں موسمیاتی تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں اور یہ زراعت کو تباہ نہیں کر رہی ہیں، انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو وہ ورلڈ بینک نے ہمیں قرضہ ورضہ دیا ہے نا، ہاں کلائمیٹ چینج کے اوپر دیا. تو وائی آر دے ونڈرفل، ویری نائس، از آلویز رائٹ. واہ از آلویز رائٹ. امیر آدمی اچھا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ پہلے بول رہے ہیں، پھر اس پہ بھی آپ سے سوال. بات یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی کمالیا جاتے ہوں گے نا، یعنی وہاں کے ہیں نا، اور یہ بڑے اچھے وہاں سنا، ان کا خاندان سارا ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے. خالی کمی نہیں نہ گئے، سمجھے نا، تو کمی انہیں بتا سکتا ہے نا وہ. ویسے تو دیکھو ان کا تعلق ایسی برادری سے ہے جو ہمارے ہاں کاشتکاری کے حوالے سے آئیکونک، کامیاب ترین سمجھے جاتے ہیں نا کاشتکاری میں. ٹھیک ہے نہیں. عرض یہ ہے کہ آپ لوگوں سے جب گفتگو کرتے ہیں، میں نے کل کیا کیا کہ مجھے تو نہیں تھا، میں دیکھتے ہی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو میں نے ایک ٹویٹ لکھا. میں نے کہا کہ یار میں تو بچپن سے یہ سنتا آیا ہوں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہمارے ہاں خوشحالی وغیرہ سب کا تعلق جو ہے زراعت، ہماری انڈسٹری ساری بیس زراعت پہ کرتی ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی یہ سن کر.
यार आप यकीन मानो उसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा, उसको 63,000 लोग देख चुके थे। अच्छा। और उसके नीचे बखुदा एक दास्तान गम है, और सबसे ज्यादा लंबी दास्तान गम लिखने वाले लोगों का ताल्लुक जो है वो ये थल का इलाका नहीं, वहां से लेकर वो बिल्कुल एंड चोलिस्तान तक चोलिस्तान तक चले, इंटीरियर सिंध आगे तक निकल जाए। देखो उनका प्रॉब्लम देखो बड़ा वासिफ है। हमारे यहाँ जो ऊपर वाला जो ये पंजाब है, इसमें पानी वानी नहरों से भी सप्लाई हो जाता है, ग्राउंड वाटर भी मिल जाता है, रेनफॉल रेट ज्यादा है, ठीक है, रिलेटिवली एज कम्पेयर टू साउथ पंजाब एंड इंटीरियर सिंध। लेकिन यहाँ पर अच्छा, इसको फिर वो कहते हैं कि फसल को कितनी मरतबा पानी लगाने की जरूरत होती है जी, 5 पानी, 2 पानी, 3 पानी, या ये बारानी इलाके होते हैं तो वहाँ पे अगर बारिश से हो जाए तो पहले, अब तो वहाँ भी 12 ट्यूबवेल वगैरह लग गए, इंशाल्लाह कम हो जाएंगे क्योंकि अब वो 18% हो गया सोलर पैनल जी, अल्लाह भला करे। तो अब यकीनन पत्थर के ज़माने में जाके वहाँ से फिर आएंगे। एक ज़माने में वो सुना है, आप जनूबी पंजाब पे आ रहे थे, टाइम कम है। हाँ वो यार तो मेरे पास टूर पर होना था। ओ भाई साहब, बात ये है कि वहाँ पे जो बेचारा किसान है उसको सारा कुछ करके जब वो गंदम, अच्छा उसके ऊपर 8 पानी भी उसको लगाने पड़ते हैं, और वो 8 पानी भी वो ट्यूबवेल से लगाता है, और ट्यूबवेल बिजली से चलता है, ईमान की हरारत से नहीं। उसका बिल भी आता है, उसका यार डीजल इंजन, अब बिजली हर जगह नहीं है, वो फिर डीजल पे जाता है। यार डीजल पे आएगा, ठीक। अब वो उस पे मौसमियाती असर नहीं हुआ, उसको नाकिस बीज का भी नुकसान नहीं हुआ बाबू, औसतन बड़े आराम से थोड़ी सी मेहनत करके वो 45 से 50 एकड़ यानी कि मन जो है वो फी एकड़ ले गया। लेकिन जब वो उसको बाजार बेचने जाता है तो उसको उसका जो खर्चा है उसके मुकाबले में उसको 2,000 रुपए कम मिल रहे होते हैं। उससे भी ज्यादा सर, 80 से 90 हजार, कहीं लाख रुपए तक खर्चा पहुंचा हुआ, जहां आप 8 पानियों की बात कर रहे हैं। ठीक, तो जो गवर्नमेंट के रेट, अच्छा गवर्नमेंट के रेट पे भी नहीं दे रहे। अब मेरा एक झटका सा सवाल है कि तुम गन्नम उगाते हो, तुम्हें जो रेट पिछले बरस मिल रहा था उससे 2,000 रुपए कम मिलता है एक मन का, एक एवरेज औसतन बात कर रहे हैं। लेकिन जो मैं रोटी खरीदने जाता हूँ या जो मैं बाजार से आटा खरीदता हूँ उसमें ये क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा? यार देखिए ना, ठीक है। आप सरमायादाराना निजाम के हामी है ना, सुने मेरी बात। आपने बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना माशाल्लाह, औरंगजेब साहब एंड ऑल दैट कंपनी, you talk of demand and supply, man. Now, if wheat, which is the main ingredient of atta, flour, उसकी कीमत 2,000 रुपए कम है, तो रोटी की कीमत में 1 रुपया कम क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो, इसका मतलब है कि वो आटे के मिल वाला वो आपका शहरी है,